ایسا نہ ہو کہ انسان دولت سے جڑ جائے. ہر رشتے کو، ہر چیز کو، ہر معیار کو، ہر چیز کو اسی میں تولا جانے لگے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بازار تشریف لے گئے اور غلام کو ساتھ لے گئے. فرمانے لگے آ گئی 2 جوڑے کپڑوں کے خرید دے. حضرت شیر خدا بازار سے 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے. ایک ذرا مہنگا تھا، ایک سستا تھا. اسی بھی جائیے نا بازار شادی تے پہلے دکاندار نو کہی دا یار شادی آ گئی، کوئی چنگا جا سوٹ وکھا، سب سے اچھا دکھاتا ہے. پھر انہوں آکی دا ان کو دین دوان والا بھی وکھا. وہ کیڑا ہوندا ہے بھلا؟ جڑا پان والا نہیں ہوندا، وہ دینے دلانے کے کام آتا ہے. اللہ ماشاءاللہ سب جگہ نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ. حضرت شیر خدا نے 2 جوڑے خریدے. ایک ذرا اچھی قیمت کا تھا، ایک ذرا تھوڑا سا بظاہر کم قیمت کا تھا. تھیلے میں دونوں ڈال دیے گئے. خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا یہی روٹین تھی اور اس روٹین میں کوئی حرج بھی نہیں تھا چونکہ پیسے آقا نے دینے تھے. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا میرا ہے، غلام کا ہے. فرماتے ہیں میں لے کے نکلا. وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے شیر خدا نے اپنے کاشانہ نور میں تشریف لے جانا ہے اور مجھے اپنے غریب خانے کو لوٹنا ہے. فرماتے ہیں حضرت علی فرمانے لگے وہ لا بھائی میرے والا مجھے دے. کہتے میں نے وہ مہنگا نکال کے بڑھایا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو دوسرا ہے. کہتے میں عرض گزار ہوا، میں نے کہا حضور آپ کا یہ آپ پہنے اس کو؟ فرمانے لگے نہیں میرا دوسرا ہے. تو میں نے نا دلیل پیش کی. دلیل کہاں دے رہے ہیں؟ شیر خدا کے سامنے. کہتے میں نے ایک دلیل، ایک علت بیان کی، سبب بیان کیا، اس تقسیم کا ایک سبب بیان کیا. میں نے عرض کی حضور یہ مہنگا آپ لیں چونکہ آپ آقا ہیں اور سستا میں پہن لیتا ہوں چونکہ میں غلام ہوں. تو حضرت علی یہ بھی کہہ سکتے تو ادھر کار یار چھاڑ تو دلیلہ نہ تھے، لیکن عالم آدمی تھے نا اور شہر علم کے دروازے تھے تو وہ انہوں نے کہا اس نے دلیل دی ہے تو چلو دلیل کا جواب دلیل سے ہی ہونا چاہیے. فرمانے لگے اگر کسی علت اور کسی سبب سے ہی تقسیم کرنی ہے تو چل کوئی سبب رکھ لیتے ہیں بانٹنے کا، کوئی سبب بنانا ہے نا اس تقسیم کا تو بنا لیتے ہیں. ایک سبب تو نے بیان کیا ہے کہ میں مہنگا لوں چونکہ میں آقا ہوں اور تو سستا پہنے گا چونکہ تو غلام ہے. تو فرمانے لگے تو میرے والا سبب رکھ لینا، تو مجھے دینا سستا چونکہ میں بوڑھا ہوں اور تو مہنگا پہن لے چونکہ تو جوان ہے. چل اگر کوئی سبب بھی بنانا ہے تو یہ والا بنا لیتے ہیں. زندگی کو آسان کریں، اسے مشکل نہ کریں. حضور نے نا ہمیں بڑا آسان کیا ہے. سیدہ پاک فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی رحمت علیہ السلام کو اگر امت کے حق میں 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو حضور وہ قبول کرتے تھے جو آسان ہے. ہم نے نا مشکل کر لیا اپنے آپ کو. مشکل کتنی پسند ناپسند ہو گئی ہے بچوں کی، آپ نے کیا کھانا ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تے نا جی شامی اماں پیسے توڑا کے رکھ دی 500 400 300 کیونکہ جڑے بچے نے کہنا نا میں سالن نہیں کھانا انہیں پھر کیش دینا ہے، انہیں باہروں کھانا ہے. تو وہ جاتا ہے کہتے جب ہم چھوٹے تھے نا تو مجھے گوبھی نہیں پسند تھی. کہتے گھر میں گوبھی پکتی تھی تو میں کہتا تھا نہیں کھانی تو پھر مار بھی کھاتا تھا اور گوبھی بھی کھاتا تھا. پھر دونوں چیزیں کھانی پڑتی تھی، وہ مارتے بھی تھے اور گوبھی بھی کھلاتے تھے. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس طرح کا الجھاؤ پیدا کیا ہے سوسائٹی کے اندر. دیکھیں آپ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قربان جائیں. اچھا آپ کو نا یہ چیزیں تو حدیث میں ملیں گی کہ حضور کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، کھانے میں یہ پسند ہے. کسی حدیث میں یہ بھی ملا ہے کہ نبی پاک کو کھانے والی فلانی شے پسند نہیں. یہ سمجھیں آپ میری بات کو. فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ نبی رحمت علیہ السلام کو کبھی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، کبھی چھوڑ دیتے. یہ نہیں کبھی فرمایا کہ لے جاؤ یہ مجھے پسند نہیں. آسان زندگی کریں. ہمارے ہاں نا ہم سب نے اپنی اپنی عزت کا ایک سٹیٹس بنا لیا، سب کا ہی ہے.
سب کا، تھوڑا سا اس سے نیچے اتریں، آسان زندگی کریں اور نظریاتی زندگی جئیں، اور اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں جس طرح ایک نارمل آدمی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، ایک سفر سے واپسی تھی، تو کریم نے فرمایا کہ کھانا نہ پکا لیں، حضور پکا لیتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ کہا میں گوشت لاتا ہوں۔ آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ صحابہ تو جانے دینے کو تیار ہے نا۔ تو محبوب نے فرمایا بھئی سفر کا معاملہ ہے، یہ کام تم کر لو، یہ تم کر لو، یہ تم کر لو، تو چلو میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ عرض کی حضور ہم جو ہیں، فرمایا بھئی سفر ہے نا، کوئی حرج نہیں، میں لکڑیاں اکٹھی کر لاتا ہوں، کوئی حرج والی بات۔ تھوڑی سی نا نارمل زندگی، یہ نظریاتی لوگوں کا کام ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ بکھر جاتے ہیں، بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں جو بندہ سادہ زندگی گزارتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اگر بندہ مطلب تازہ ہو کے آیا ہو نا بیوٹی پارلر سے، 4,000 دے کے اس نے بال سیدھے کرائے ہوں، تو پھر وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے کہ انہیں پیسے لائے نہیں، انہیں ویندا بھی کوئی نہیں پیا، کسی نے تبصرہ بھی نہیں کیا کہ بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ اور اگر بندہ سادہ ہو، نارمل ہو، تو ان ٹینشنوں سے وہ مبرہ ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں وہ نظریات دیکھیں، ابن القیم نے ایک بات بڑی عمدہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر حضور تشریف نہ لاتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو نوچ کے کھانا تھا، یہ تو محبوب نے لوگوں کو اس طرح کا بنا دیا ہے، اس طرح کا بنا دیا ہے کہ انسانوں کو انسانیت آ گئی۔ اور کچھ نے نبی پاک علیہ السلام سے فیض لیا ہے تو با وفا ہو کے لیا ہے، کلمہ پڑھ کے لیا ہے۔ سیکھی سب نے انسانیت حضور سے ہی ہے، نبی پاک سے سیکھا ہے، چلو کچھ نے کلمہ پڑھے بغیر بھی سیکھا ہے۔ پوری دنیا کے کفر نے جو خیر لی ہے وہ رسول رحمت کی برکت سے لی ہے، لیکن کچھ با وفا تھے، اصول والے تھے، غلامی والے تھے، قبول کر کے۔ تو نظریاتی زندگی گزاریں۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اسی طرح ایک نظریہ اور زندگی میں قائم رکھیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں نہ ہوتا، رب رسول ہوتے ہیں۔ بڑی جلدی کنفیوز ہو جانا، ڈبل مائنڈڈ رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت یہ غور کرنا کہ مطلب میرے کوئی حق میں ہے کہ میرے کو مخالف ہے، اس سے بھی باہر نکل آئیں۔ یہ بھی ایک مفت کی کمزوری ہے۔ اس کا نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اور آپ ایک طرف ڈھلتے ہیں تو لوگوں کی ڈیمانڈ بدل جاتی ہے۔ کتنا کو ڈھلیں گے؟ کوئی ضروری ہے سارے لوگ حق میں ہی ہوں؟ کوئی حرج نہیں۔ نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ اللہ رسول مجھ سے راضی رہے،